أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت اور خلافت کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق عقیدہ، قول اور عمل انسان اختیار کرے، اور خلافت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کا نظام وہ چلائے، اسے جو اختیار حاصل ہے اس اختیار کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے۔ تو اب اللہ کی رضا اللہ بتائے گا تو انسان کو پتہ چلے گا۔ جیسے آپ کی رضا کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ بتائیں گے تو دوسرے کے علم میں آئے گا۔ تو اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے اول انسان آدم علیہ السلام کو تو براہ راست بتا دیا، اور پھر اس کے بعد جب نسل انسانی زمین پر پھیلی اور آدم علیہ السلام کو دی گئی تعلیمات انسانوں نے بھلا دی، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا جس پر وحی آتی، اور اس کے ذریعے انسانوں کو بتا دیا جاتا کہ رب کی رضا کیا ہے۔ یہ انبیاء اقوام اور ملل میں آتے رہے، زمین کے مختلف خطوں میں مبعوث ہوتے رہے، الہی تعلیمات سے اپنی قوموں کو آگاہ کرتے رہے۔ یہ سلسلہ انبیاء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی یہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یہ کسی خاص قوم کی طرف ہوتے، ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا، ان کا علاقہ بھی محدود ہوتا، اور اس وقت قوم کے مناسب حال تعلیمات ان کو دی جاتی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کی یہ نبوت اور رسالت نہ تو کسی خاص قوم کے لیے، نہ کسی خاص زمانے کے لیے، نہ کسی خاص علاقے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجیے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا ہے۔ یہ وہ فرق ہے باقی انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ لہذا جب آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک آنے والے جو آخری انسان ہے اس کے لیے بھی ہے، تو آپ کو تعلیمات ایسی دی جائیں گی جو ہر زمانے کے لیے کافی ہو، اور وہ تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہو۔ اس لیے کہ اگر محفوظ نہ رہے تو بعد کے جو انسان ہوں گے ان کو پھر ہدایات ربانی اس کا علم نہیں ہو سکے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو جو دین دیا، جو تعلیمات دی، وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کسی مزید تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ تعلیم ہر دور، ہر زمانے کے لیے ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی حفاظت تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد قرآن ہے، تو قرآن تو وحی ہے، تو حدیث بھی وحی ہے، لہذا ذکر کے مفہوم میں وہ بھی داخل ہے۔ تو قرآن اور حدیث ان دونوں کا منبع، سرچشمہ وحی الہی ہے، اور دونوں پر مشتمل یہ دین اسلام ہے۔ ان کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ تو قرآن کی حفاظت کے لیے مفسرین، علماء وہ تیار کیے، حفاظ نے قرآن کے الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ یہ تو تھا حفاظت قرآن۔
اور حفاظت حدیث کے لیے اللہ رب العالمین نے محدثین کو پیدا کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ کر لی، اور جن راویوں نے اس کو روایت کیا ان کے حالات زندگی بھی محفوظ کر لیے، تاکہ بعد کے لوگ جب کسی حدیث کے بارے میں تحقیق کریں تو انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ تو قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، دین بھی مکمل۔ لہذا اب قیامت تک جو آخری انسان آ رہا ہے اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب زمین الہی تعلیمات سے خالی ہو چکی تھی، سابقہ انبیاء کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھی، انسانوں پر انسان حاکم بن بیٹھے تھے، کہیں قوم، کہیں قبیلہ، کہیں خاندان، کہیں فرد، اس کی بادشاہت تھی، جس کی لاٹھی اس کا بیس، وہ قانون رائج تھا۔ ان سب کی طرف اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں اس کو بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسان کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے انسانوں کو دوبارہ ہدایت دے دی۔ آپ پر پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا بھی تعارف کیا اور قوم کو اور انسانوں کو بھی بتا دیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ رب کا معنی ہے بادشاہ، رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے مالک۔ اور انسانوں کو بتایا کہ خلق الانسان من علق، اے انسان اپنی حقیقت کو جان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو۔ تکبر، غرور، فخر، کبریائی، بڑائی تمہارے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشن دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے چادر کمبل اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنی قوم کو خبردار کر دو، جس طرز عمل کو انہوں نے اختیار کیا ہے یہ جہنم کی طرف ان کو لے جا رہا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر، رب کی بڑائی کو بیان کر، تمام انسانوں کو بتا دو کہ کبریائی، بڑائی ایک اللہ کی ہے، حاکمیت، بادشاہ، سپرمیسی ایک اللہ کی ہے۔ یہ جو زمین پر مختلف خدا بن بیٹھے ہیں، کہیں قیصر، کہیں کسریٰ، کہیں مقوقس، کہیں ابو جہل، کہیں عتبہ، کہیں شیبہ، کہیں ولید،
ان میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اپنا غلام بنائے، انسانوں پر اپنا من چاہی نظام مسلط کر دے۔ نہیں، نظام ہوگا تو ایک اللہ کا، قانون اسی کا ہوگا، دستور اور آئین اسی کا ہوگا۔ اس مشن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں۔ مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے مخالفت کی، آپ کی دعوت آگے بڑھنے لگی، قرآن نازل ہو رہا تھا، کشش تھی، لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ دعوت کو روکنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے گئے۔ اول جو ہے نرم پالیسی گفتگو کی گئی، ڈائیلاگ، آپ کے پاس آئے، بھتیجے کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ یک تم نے کون سی بات شروع کر دی ہے؟ بیمار ہو ہمیں بتا دو، کسی اچھے طبیب سے علاج کرا دیں۔ اگر مالدار بننا ہے تو ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اگر سردار بننا ہے تو پورے عرب کا ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہے تو عرب کی حسین عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کلمے سے دستبردار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر کے فرمایا کہ دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی لا کر رکھ دو، تب بھی میں باز آنے والا نہیں۔ یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا، یا جو ہے میری جان اس راہ میں جائے گی، تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو یہ پیشکش آپ کو کی گئی، لیکن آپ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر شروع کیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کاذب ہے، جو ان سے بن پڑتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن دعوت تھی کہ آگے بڑھ رہی تھی۔ آپ کے صحابہ کو پریشان کیا، اذیت دی، حضرت سمیہ قتل شہید کر دی گئی، عمار ابن یاسر، آل یاسر، ان سب کو اذیت دی گئی۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا دیا گیا، کلمے سے دستبردار ہو جائے۔ آپ یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، صبر کی تلقین فرماتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دی جاتے، آپ کو جو اذیت ان سے ممکن تھی وہ انہوں نے پہنچائی۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کے نام سے گھاٹی کا نام ہے، اس میں آپ کو آپ کے تمام خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، لیکن آپ اپنی دعوت سے واپس نہیں پلٹے، ایک ہی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ بالآخر 13 سال کی کشمکش کے بعد آپ نے حکم الہی کے مطابق ہجرت فرما لی۔ اس سے قبل طائف بھی گئے، طائف والوں نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان تمام آزمائشی دور میں 250 افراد مسلمان ہوتے ہیں، اور جب آپ مدینہ پہنچے تو اول کام مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔
لیکن مسجد نبوی کی تعمیر مکمل فرمانے کے بعد آپ نے قوم سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری مسجد ہے، یہ میری خانقاہ اور درسگاہ ہے، کسی کو دم درود چاہیے، وظیفہ چاہیے تو یہاں آ جائے، اور رہ گئے تمہارے اجتماعی معاملات، سیاسی معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، عدالتی معاملات، اس میں تم آزاد اور خود مختار ہو، جس طرح چاہو اختیار کر لو۔ عبداللہ بن ابی، کعب بن اشرف اور اس جیسے بہت سارے لیڈر وہاں موجود ہیں، ان کی قیادت میں اپنے لیے نظام بنا لو۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے پورا اجتماعی نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب آپ غالب، اب آپ قوت والے ہیں، وہاں پر آپ نے پورا نظام خود چلانا شروع کر دیا۔ وہاں یہود کے 3 بڑے قبائل موجود تھے، ان کو بلایا، ان سے معاہدہ کیا کہ تم اپنے مذہبی اور ذاتی معاملات میں آزاد ہو، جو چاہو تم کرو، لیکن اجتماعی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اگر اسلام صرف چند مخصوص افعال اور اذکار کا نام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہ نکلتے، آپ مخصوص اذکار تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے، لیکن آپ کو جو دین دیا گیا تھا وہ دین انسانی زندگی کی مکمل رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ زندگی کا کوئی دائرہ، زندگی کا کوئی حصہ اس دین سے باہر اور خارج نہیں ہے۔ لہذا جو قرآن اترتا گیا اس کے مطابق آپ نے انفرادی تزکیہ بھی کیا، آپ نے گھر کی اصلاح کا کام بھی کیا، آپ نے معاشرے کی اصلاح کا کام بھی کیا، اور اجتماعی دائرے میں دین کے تمام احکامات کو عملاً رائج اور نافذ کیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، جس میں 86 صورتیں دور مکی میں نازل ہوئی اور 28 صورتیں دور مدنی میں نازل ہوئی۔ 86 صورتوں میں جب اسلام غالب نہیں تھا، جب آزمائش کا دور تھا، ان صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، اقوام و ملل کے واقعات، انبیاء کے قصص، تزکیہ نفس، اس سے متعلقہ مباحث اور مضامین ہیں۔ اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی حکم وہاں نہیں آیا، لیکن جب دور مدنی میں اسلام کے غلبے کا دور شروع ہوا تو سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ الحج، سورہ النور، سورہ الاحزاب، سورہ حجرات، سورہ محمد، سورہ الطلاق پہ در پہ نازل ہو گئی، اور ان تمام صورتوں میں اسلام کا مکمل اجتماعی نظام نازل ہو گیا۔ تنزیل اور تنفیذ ساتھ ساتھ ہوتا رہا، جیسے نازل ہوا ویسی نافذ ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں طاق میں رکھ دیا، نہیں، جیسی نازل ہوا اسی کے مطابق وہ نافذ بھی ہو گیا۔ اس طرح 10 سال کے عرصے میں پورا دین مکمل ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں، اور پورے عرب پر 5 لاکھ نفوس، یہ سب کے سب کلمہ لا الہ الا اللہ کے علم بردار، ایک بھی مشرک نہیں تھا، ایک بھی کافر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے پوچھا، میری ڈیوٹی، ذمہ داری ادا کر دی؟ قم فانذر وربک فکبر والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ رسول آیا اسی لیے ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، صحابہ نے اقرار کیا، ہم شہادت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو فریاد کی، اے میرے رب تو بھی گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں۔ اس پر یہ آخری احکامی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر کوئی حکم نہیں آیا، وہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت سے مراد وحی الہی، وہ تام کر دی گئی۔ اب قیامت تک دوبارہ وحی نہیں آئے گی، یہ آخری دور ہے، یہ آخری آیات اب نازل ہو رہی ہیں۔ اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آیات نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نازل ہوئی، اور بھی آیتیں نازل ہوئی، لیکن اس میں کوئی حکم نہیں تھا۔ حکم یہی تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہی حکم آ گیا، قانون یہی تھا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ کا شہنشاہ والا انداز، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب قیامت تک اس دین کے مطابق انسانی زندگی بسر ہونی چاہیے، فرد کے دائرے میں بھی، گھر کے دائرے میں بھی، اور اجتماعی دائرے میں بھی۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا جو آپ نے اپنی زندگی میں مکمل کر لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ اس کو لے کر آگے بڑھے تو ایران، روم، مصر، عراق اور ایک وسیع رقبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ جب تک مسلمان اس دین پر عامل رہے، دنیا میں انہی کا سکہ چلتا رہا، اور جب مسلمانوں نے خود ہی اپنے دین سے روگردانی اختیار کر لی تو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے۔ اور جب انگریزوں کا قبضہ بر صغیر ہند و پاک پر ہو گیا اور ہمیں صرف نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کی اجازت مل گئی اور ہمارا پورا اجتماعی نظام ہم سے لے لیا گیا، تو علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس کیفیت کو بیان کیا کہ ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کہ جی مسجد تو ہے نا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نکاح طلاق شریعت کے مطابق چل رہا ہے، یہی اسلام ہے نا، اور کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ غلاموں والا اسلام تھا، یہ وہ محکوموں والا اسلام تھا، یہ وہ مجبوروں والا اسلام تھا۔ تو قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دین آیا اس لیے تھا کہ پوری زندگی پر وہ حاوی رہے، اس کے مطابق عمل ہوتا۔ ہم نے وہی دور غلامی والا اسلام
آزادی کے بعد بھی قبول کر لیے، اسی پر قناعت کر لی، نتیجتاً ذلت اور رسوائی سے آج ہم دوچار ہیں۔ لہذا پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کی اس مجلس کا عنوان ہے، وہ پیغام ہی یہی ہے کہ زندگی کے تمام دائروں میں، زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو رائج کرو، نافذ کرو۔ ہمیں محمدی بننا ہوگا، لیکن محمدی صرف مسجد تک نہ ہو، صرف جو ہے نکاح اور طلاق تک نہ ہو، صرف رمضان تک نہ ہو۔ ہمیں محمدی زندگی کے تمام دائروں میں بننا ہوگا، زندگی کے تمام معاملات میں محمدی بننا ہوگا۔ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں پورے عرب کا، شرط یہ ہے کہ کلمے سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے کیا جواب دیا کہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نظام ابو جہل کا ہوگا، نظام عتبہ شیبہ اور ولید کا ہوگا، قانون ان کا چلے گا اور سردار محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ آپ نے مسترد کر دیا کہ میں ایسے سردار نہیں لینا چاہتا کہ جس میں نظام میرا نہ ہو۔ اور جب مدینہ پہنچے تو پھر وہاں سردار بھی خود تھے، وہاں حاکم بھی تھے، آپ وہاں سپہ سالار بھی تھے، وہاں قانون ساز بھی تھے، اس لیے کہ نظام آپ کا تھا۔ تو آپ نے اس سرداری کو مسترد کر دیا کہ جس میں نظام آپ کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ غلط نہیں ہے، مجھے نعرے پر کوئی اعتراض نہیں، نعرہ اپنی جگہ درست ہے، یہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے، یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے کہ سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، میرا سردار محمد الرسول اللہ، میرے آقا محمد الرسول اللہ، یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہی سردار ہے، وہی آقا ہے۔ لیکن اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سردار، میرا آقا، میرا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان کا لایا ہوا نظام میرے 6 فٹ بدن پر موجود ہے؟ کیا میرے گھر پر موجود ہے؟ کیا میرے بازار میں موجود ہے؟ کیا میری عدالت میں موجود ہے؟ کیا میری سیاست میں موجود ہے؟ کیا میری معاشرت اور معیشت میں موجود ہے؟ یہاں تو جواب نفی میں آئے گا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ابو جہل کے اس قول اور ہمارے اس عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ نظام میرا ہوگا، سردار آپ ہوں گے۔ آپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ تو ہم جب اپنے عمل سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، سردار تو محمد الرسول اللہ، لیکن نظام انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا، قانون ہمارا اپنا ہوگا، دستور آئین ہمارا اپنا ہوگا، تو پھر ہم میں اور ابو جہل میں قول کے اعتبار سے عمل کے دائرے میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ لہذا ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں محمدی بننا ہوگا، اقرار نہیں، کردار کے دائرے میں۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اس طرح کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔
یہ علامہ اقبال بہت ساری آیات اور احادیث کا خلاصہ، اس کا فہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ گویا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ محمد سے وفا تو نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو گویا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لوح و قلم ہم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، اپنی تقدیر خود بناؤ، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی تمہیں ملے گی۔ لہذا پیغام سیرت یہ ہے کہ اپنی انفرادی زندگی، اپنی گھر کی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنایا جائے، تب کہیں جا کر کے ہم سرخرو ہوں گے۔ یہ تو آج کا یہ پیغام تھا، میسج تھا جو میں نے آپ کو نکات کی صورت میں وقت کے اختصار کے پیش نظر بیان کر دیا، لیکن بات ادھوری رہ جائے گی اگر آج کے حساب سے میں اس کا عملی طریقہ کار آپ کو نہ بتاؤں کہ اس کے مطابق اب عمل کیسے ہوگا، پریکٹیکل کیسے ہوگا، تو ہمیں اس معاملے میں بھی اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ملے گا۔ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، پہلے مرحلے پر 3 سال سینہ بسینہ دعوت، اس کے نتیجے میں ایک چھوٹی اجتماعیت تیار ہوئی، اس کی تربیت اور تزکیہ کا کام آپ نے کیا، اس کے نتیجے میں دعوت کا کام آگے بڑھا، ذہن سازی ہوتی رہی، آپ نے تطہیر افکار، لوگوں کے ذہن میں جو شرک اور کفر ان سب کی نفی کری، اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیر سیرت، صحیح عقائد، صحیح اخلاق، ان سے ان کو مزین کیا۔ جب یہ جماعت اور اجتماعیت تیار ہو گئی، اس کے ذریعے اصلاح معاشرے کا کام لیا، تب کہیں جا کر کے پھر انقلاب امامت ہوا ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی جو افراد کے اعتبار سے محدود تھے، لیکن ایمان ان کا راسخ تھا، اخلاق ان کے بلند تھے، کردار ان کا اعلیٰ تھا، اسی وجہ سے یہ پوری دنیا پر حاوی ہوتے چلے گئے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار، ہمیں بھی یہی طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ جب تک اس طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا، انقلاب نہیں آ سکتا۔ لہذا اس کے لیے ایک بہترین اسلامی اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے، جہاں تطہیر افکار ہو، جہاں تعمیر سیرت ہو، جس کے ذریعے اصلاح معاشرہ ہو۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بر صغیر ہند و پاک جب ایک تھا، اس وقت مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، مسلسل مضامین لکھ کر کے انہیں ان کا اصل سبق یاد کرایا، اصل ذمہ داری سے آگاہ کیا، مستقبل کے امکانات اور خدشات اس سے آگاہ کیا، اور اسی پس منظر میں آپ نے ایک مضمون لکھا جو اپریل 1941 ترجمان میں شائع ہوا۔ اس کا عنوان تھا ایک صالح دینی جماعت کی ضرورت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں امت مسلمہ نے عروج پانا ہے، انگریز کے جانے کے بعد بر صغیر ہند و پاک پر مسلمانوں نے اگر لیڈ کرنی ہے، مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے،
تو اس کے لیے ایک صالح دینی اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ تیار کی، لہذا انہوں نے یہ دعوت دی کہ اے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں، آؤ ایک صالح دینی اجتماعیت کی بنیاد رکھیں، اور 4 مہینے کے بعد 26 اگست 1941 کو لاہور کے ایک پارک میں یہ 75 افراد جمع ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ دوبارہ سے کلمہ ایمان دوبارہ سے پڑھا، تجدید ایمان، اقرار کیے توحید کا، رسالت کا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ آج کے بعد ہماری یہ پوری زندگی دین کی اقامت کے لیے صرف ہوگی، دین کو قائم کرنے کے لیے صرف ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اسی مشن کو ہم اپنی زندگی کا مشن بنائیں گے. اس تجدید ایمان اور عہد کے ساتھ اس اجتماعیت کا آغاز ہوا. اسی اجتماعیت کو جماعت اسلامی کہتے ہیں. یاد رکھیے اچھی طرح، جماعت اسلامی معروف معنوں میں سیاسی جماعت نہیں ہے، جیسے اور بہت ساری سیاسی جماعتیں، ایسی جماعت جماعت اسلامی نہیں ہے. یہ غلبہ دین، اقامت دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مکمل کرنے والی جماعت ہے. آپ اس کو اقامت دین کا نام دے دیں، آپ اس کو نظام مصطفیٰ کہہ دیں، آپ اس کو شریعت کا نظام کہہ دیں، آپ اس کو اسلامی انقلاب کہہ دیں، کوئی بھی نام دے دیں، مدعا ایک ہی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں اللہ کی حاکمیت قائم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کا نظام رواں دواں ہو. یہ ہے جماعت. اسی کو قانونی الفاظ میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جماعت اسلامی کا نصب العین عملاً اقامت دین یعنی حکومت الہیہ ہے، اور حقیقتاً اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے. یہ ہے جماعت کی دعوت، یہ ہے جماعت کا مشن. لہذا آج کے اس دور میں اس بہترین اجتماعیت کے ہوتے ہوئے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اس اجتماعیت کا ساتھ دیں. آپ بریلوی ہوں، آپ دیوبندی ہوں، آپ اہل حدیث ہوں، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، ان سب کے ہوتے ہوئے اس تحریک میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ غلبہ دین، اقامت دین، یہ بریلوی علماء کے نزدیک بھی ہے، یہ دیوبندی علماء کے نزدیک بھی ہے، یہ اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک ہے. لہذا یہ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ امت مسلمہ کی نمائندہ جماعت ہے. میری دعوت، آئیے اس تحریک کا حصہ بنے، اس کے دست و بازو بنے. اور آج یہ بھی میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ ہمارا حریف، ہمارا مد مقابل یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. ان میں سے ایک بھی ہمارا مد مقابل نہیں ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. اس لیے کہ یہ سب کے سب الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ سب کے سب امت مسلمہ کے افراد ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ان میں ایک بھی ہمارا مد مقابل نہیں ہے. ہمارا مد مقابل قادیانی ہے، ہمارا مد مقابل منکر حدیث ہے، ہمارا مد مقابل سوشلزم کا علمبردار ہے، ہمارا مد مقابل کمیونزم کا علمبردار ہے،
ہمارا مد مقابل مغربی تہذیب کا علم بردار ہے، وہ ہمارے مد مقابل ہیں جن کے مقابلے پر ہم نظام مصطفیٰ پیش کرتے ہیں۔ باقی یہ سب ہمارے ان میں سے ایک بھی مد مقابل نہیں۔ لہذا ان تمام پارٹیوں میں شامل افراد، ووٹر، کارکنان، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیے ہمیں قریب سے دیکھیے، اس تحریک کو قریب سے جانیے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ ہے وہ بہترین اجتماعیت، اس کے دست و بازو بنیے، اس کا ساتھ دیں، اسی کے نتیجے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اقامت دین، اظہار دین، غلبہ دین، اس کی جد و جہد میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے زندگی میں یہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں پہنچا تو اللہ کے ہاں ہمارا اجر تو لکھ دیا جائے گا۔ قیامت میں ہم سے یہ سوال تو نہیں ہوگا جب میرا دین مغلوب تھا تو تم کیا کر رہے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔